أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، اس سے قبل کہ آپ کے سامنے شہادت اور شہید کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کروں، التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر حاج قاسم سلیمانی صاحب، ابو مہدی المحدث اور ان کے ساتھ جتنے بھی افراد اور جتنے بھی علماء نے راہ حق میں اور محافظت حرم میں اپنی جان کی قربانی پیش کی، ان کے ارواح کی ارشاد خداوندی ہو رہا ہے. قرآن مجید کی بابرکت کتاب، اللہ کی کتاب، بارہا اس آیت کی تلاوت سنتے رہتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. شہید کے سلسلے میں 2 جگہ پر قرآن میں اللہ نے اس طریقے سے ہم تک پیغام پہنچایا ہے. ایک جگہ کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، مر جائے، اسے مردہ نہ کہو. ایک جگہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یعنی ان کو گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہیں. یہ تحسبنہ، یہ گمان کرنے کے معنی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز گمان نہ کرو الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قتل کر دیے گئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. کیا نہ گمان کرو امواتا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، شہید کے سلسلے میں جو قرآن گواہی دے رہا ہے، جو اللہ نے بتایا ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے. ایک جگہ کہا ہے کہ کہو ہی مت کہ وہ مردہ ہیں. ایک جگہ کہا ہے گمان ہی مت کرو. آدمی جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو زبان تک لاتا ہے، اور گمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہے گا تب زبان تک آئے گی، لیکن گمان کا مطلب یہ وہ ذہن میں ہی نہ آئے. تو کہنے کو تو دور کی بات ہے کہ جو راہ خدا میں مر جائے اسے گمان بھی نہ کرے کہ وہ مردہ ہے. تو یہ کم فضیلت نہیں ہے شہید کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کہ بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی احادیث ہیں. آپ مشہور حدیث سنتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو کوئی بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا ہے. اس کے بعد معصوم ہی فرماتے ہیں اشرف الموت، سب سے اشرف موت کون سی ہے؟ قتل الشہادہ، شہادت کی موت سب سے اشرف اور افضل موت ہے. تو یہ شہید کی فضیلتیں ہیں. اور جو علماء نے بیان کیا ہے معصومین کے حوالے سے کہ شہید کو روز قیامت دوسروں کی شفاعت کرنے کا حق حاصل ہوگا. دوسروں کی شفاعت کا حق حاصل یہاں نہیں کہ ذرا سا سورس لگا دیجئے، یہ وہاں کی بات ہے جہاں کسی کا سورس نہیں چلے گا. بچوں وہاں پر شہید کو، عالم کو، چند ایسے افراد ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا کہ ان کو دوسروں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا.
اور اس لسٹ میں، اس فہرست میں شہداء بھی ہیں عزیزان محترم۔ اور ایک چیز ہے ان کی فضیلت کے بارے میں کہ شہید کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، حساب و کتاب کس چیز کا ہوتا ہے؟ حساب و کتاب دنیا میں جو اعمال ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، قبر میں اسی کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو کیا ہے دنیا میں؟ ایک طرف ہے اللہ، آخرت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھائیاں، ساری چیزیں۔ ایک طرف کیا ہے؟ دنیا، مال، دولت، اولاد، یہی سب ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جنگ کرنے جا رہا ہے، میدان جنگ میں آ گیا ہے، وہ شخص سامنے اس کے دشمن موجود ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ یا تو وہ جنگ کرے گا یا تو وہ بھاگ جائے گا، دو ہی آپشن ہے۔ اگر وہ بھاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ترجیح دی ہے دنیا کو، اس نے ترجیح دی ہے دولت کو، توجہ دیجیے گا، اس نے ترجیح دی ہے اولاد کو، اس نے ترجیح دی ہے دنیا کی چیزوں کو۔ لیکن اگر وہ ڈٹ کر کے وہیں پر مقابلہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر دی، اور جب جان قربان کر دی تو اس نے ترجیح دی اللہ کو، اس نے ترجیح دی آخرت کو، اس نے ترجیح دی نماز روزے کو، تمام آخرت کی چیزوں کو ترجیح دی عزیزان محترم، ہے نا؟ تو اب جب انسان وہاں پر ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہا ہے اور اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کو ترجیح دے رہا ہے، آخرت کو ترجیح دے رہا ہے، تو اس نے سارا حساب میدان جنگ میں ہی دے دیا ہے، تو پھر اس سے قبر میں کس بات کا حساب و کتاب ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب اس نے اسی میدان جنگ میں، بھائی اگر وہ دنیا کو ترجیح دیتا تو جان بچا کے بھاگ جاتا، تو دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، شہرت بھی ہے، ساری چیزیں دنیا بھی ہے، لیکن جب جان کی قربانی دے دی، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تو پھر اس کے دماغ میں ہے کہ اب مجھے یہاں کی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، توجہ ہے، یہاں کی چیزوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، کیا چاہیے؟ آخرت چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بہتر انداز میں۔ توجہ عزیزان محترم، ایک صلوات پڑھتے ہوئے جو لوگ بھی ہیں تھوڑا آگے آ جائیں۔ تو عزیزان محترم، حساب و کتاب نہیں ہوتا شہداء کا، ان کو شفاعت کا حق حاصل ہوتا ہے، توجہ ہے۔ اب آئیے، شہید کے ایک خون کے قطرے کی کتنی اہمیت ہے وہ سنیں گے آپ۔ اب آئیے، اس کے لیے ایک مثال کیا بلکہ شریعت کا ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے چھیڑ دوں۔ ہم اور آپ اکثر و بیشتر فون آیا، مولانا صاحب وہ ایسا ہے کہ فلاں جگہ جا رہا تھا، ذرا سا ٹھوکر لگ گئی، پیر میں تھوڑا تھا نہیں تھا، کسی طریقے سے ذرا سا خون نکل آیا، پجامے میں لگ گیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے رات کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اعضائے وضو ہو یا غیر اعضائے وضو ہو، کیا مولانا صاحب ایسے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شریعت کیا جواب دیتا ہے؟ شریعت نے جواب دیا کہ اگرچہ وہ خون کی مقدار اس انگوٹھے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے، جسے ہم کتابوں میں پڑھتے تو درہم بغلی کہا جاتا ہے، اس انگوٹھے کے برابر یا اس سے زیادہ خون کہیں مقدار نکل آیا ہو تو نماز پڑھنے میں اشکال ہے۔ لیکن اگر اس سے کم ہو، ذرا سا تھوڑا تھا نکل گیا خون، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مراجع کرام نے کہا کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، مسئلہ حل ہو گیا، صحیح ہے۔ اس طریقے سے اب آئیے، نماز ہم کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ کہا 5 منٹ، 10 منٹ میں 15 منٹ لے لیجئے، 15 منٹ کافی ہے۔ نماز ہمیں واجبات جو ادا کرنی ہے وہ کتنی دیر؟ 15 منٹ انف ہے، کافی ہے۔ ہم 15 منٹ کے لیے اگرچہ ذرا سا خون زیادہ ہو جائے
اور اللہ کی راہ میں آ کر کے، اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو اللہ کو ذرا سا ہمارا خون برداشت نہیں ہے. توجہ ہے، اللہ کو ذرا سا ہمارا خون برداشت نہیں ہے. لیکن تاریخ میں جب اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا کہ چاہے وہ خندق کا میدان ہو، چاہے وہ خیبر کا میدان ہو، چاہے وہ صفین کا میدان ہو، جب کوئی بھی شہید ہوا پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کو غسل دیا جائے گا؟ رسول نے کہا بنا غسل کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ایک شہید کے خون کی کیا عظمت ہے. توجہ عزیزان محترم، دنیا میں جو انسان ذرا سے خون کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے اسے کہتے ہیں عام آدمی. جو سر سے خون تک نہا کر کے میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے اسے شہید کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. گھبرائیے گا نہیں، اور آپ حضرات جو بیٹھے ہیں اس کے لیے بھی میں پیش کروں گا. توجہ ہے، موسم تو ہے ٹھنڈک کا لیکن اتنا بھی نہیں کہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے. ٹھیک ہے عزیزان محترم، آپ توجہ دیں. جو انسان جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہاں تک وہ پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے قرآن کا پھر سہارا لے. آیت مشہور ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہے نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے انسان کا نہیں. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اچھا مجلسوں میں ہم سنتے ہیں مصائب کے عنوان سے، لیکن یہ جملہ بھی سنیے جو آج کی مجلس میں بیان ہو سکتا ہے، صحیح طریقے سے اس تشریح ہو سکتی ہے. آخری وقت میں کربلا کے میدان میں فرزند زہرا نے کون سا جملہ استغاثہ فرمایا تھا؟ حل من ناصر ینصرنا. کیا مطلب ہے؟ کوئی جو میری مدد کو آئے. عزیزان محترم، اس جملے کی صحیح طریقے سے آج کے زمانے میں اگر کسی نے عکاسی کی ہے تو اس شخصیت کا نام ہے قاسم سلیمانی. اس جملے کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ کر کے اس پر زندگی گزاری ہے تو اس شخصیت کا نام ہے قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی صرف ایک نام نہیں ہے، قاسم سلیمانی ایک تحریک کا نام ہے. ایک انقلاب کا نام ہے. اللہ اکبر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. ٹھیک ہے، کہاں کے تھے یہ؟ ڈاکیومنٹری آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہ کرمان شہر کے تھے، ایران کے. ٹھیک، کہاں پر شہید ہوئے؟ بغداد میں. صحیح. ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم ان کے ایصال ثواب میں مجلسیں کرتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں کہ ان کی درجات کی بلندی ہو. صحیح ہے. جب کوئی ہمارا اپنا مر جاتا ہے تو ہم اور آپ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں. کیا کیا؟ قرآن خوانی کی 10واں ہوا، 20واں ہوا، 40واں ہوا، برسی ہوئی، مجلسیں کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ فلاں رشتہ داری تھی، باپ تھے، بھائی تھے، بیٹے تھے، دادا تھے، نانا تھے، خالو تھے، کچھ بھی تھے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی رشتہ داری تھی، اس لیے ایصال ثواب کے لیے آگے بڑھے. لیکن آپ آج جس مجلس میں بیٹھے ہیں توجہ دیجیے گا، ان سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے کہ آپ جو اس موسم میں بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، یہ جو پیروان ولایت کمیٹی نے اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ کرے اس مجلس کا انعقاد کیا، ان کی ان سے کیا رشتہ داری؟ سوال ہے کیا قاسم سلیمانی صاحب پیروان ولایت کمیٹی سے کبھی ملے؟ آپ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں کیا آپ کبھی ان سے ملے؟ کہا نہیں. کیا قاسم سلیمانی صاحب کبھی ہلور آئے؟ کہا نہیں. بھائی جب ملے بھی نہیں تو بھی ان کے لیے ایصال ثواب. آخر کیوں؟ دنیا میں جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اپنائیت کی وجہ سے اس کے لیے ایصال ثواب کا انعقاد کیا جاتا ہے. آخر ہم اس موسم میں بھی یہاں پر اکٹھا ہو کر کے الحاج قاسم سلیمانی صاحب کے لیے مجلس کا انعقاد کیوں کر رہے ہیں؟
کہا پتہ یہ چلا کہ جب ہمارا اپنا کوئی مرتا ہے تو وہ ہم خونی رشتے کی وجہ سے ان کے لیے ایصال ثواب کے غرض سے مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن قاسم سلیمانی صاحب وہ شخصیت ہے کہ یہ رشتہ خونی نہیں ہے، یہ رشتہ ایمانی ہے۔ یہ خونی رشتے کی وجہ سے مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں، یہ رشتہ ایمانی کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس شخص کے لیے صرف اللہ میں نہیں، ہندوستان، پاکستان اور دیگر جگہ جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نوکر اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، اور ہر جگہ آج مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، الحمدللہ، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رشتہ ایمانی ہے، وہ خونی رشتہ ہے جس کی بنا پر ہم اقناعیت کی وجہ سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ کس وجہ سے؟ کہا ایمان کی وجہ سے۔ اور کیوں نہ ہو اس شخصیت کے لیے، الحاج قاسم سلیمانی، اللہ اکبر، جب اس وقت ایسا ماحول تھا، آپ سب واقف ہیں، شیعہ سنی آپس میں اختلافات، جہاں کہیں بھی مظلوموں پر ظلم ہو وہاں پر حاج قاسم سلیمانی ساری چیزیں اپنے اوپر لیتے ہوئے سامنے آ جایا کرتے تھے۔ دہشت گردوں کی ناک میں دم کرنے والے کا نام ہے قاسم سلیمانی، اس لیے کہ صرف ایران کے ہو کر کے ایران کی محافظت نہیں کی ہے۔ آج کیوں ہر لاہور میں مجلس ہو رہی ہے، آج کیوں ہر جگہ مجلس ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنے آپ کو کسی حد میں محدود نہیں کیا ہے، ہر ایک کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے تھے قاسم سلیمانی۔ اب دہشت گردوں کے تمام جو چیزیں ان کی ہوتی تھی، کارنامہ فارمولہ جو بناتے تھے، وہ سب فیل کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ یمن میں کچھ ہوا، قاسم سلیمانی، لبنان میں کچھ ہوا، قاسم سلیمانی، اسی طریقے سے عراق میں معاملہ ہوا، قاسم سلیمانی۔ جب ہر جگہ قاسم سلیمانی آ گئے تو اس وقت یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ان کو راستے سے ہٹایا جائے، اللہ اکبر۔ اور بعض نیوز چینل کے مطابق ہندوستان کے معاملات میں بھی بہت زیادہ قاسم سلیمانی صاحب نے مدد کی، الحمدللہ، اس شخصیت کے لیے۔ تو وہ شہید ہیں عزیزان محترم، کہ جن کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، جن کو اچھا محبت کی وجہ سے انسان کے اندر بدلاؤ آتا ہے۔ یہ جو حل من ناصر سرنا پر عمل کیا قاسم سلیمانی صاحب نے، اکثر و بیشتر آپ علماء سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لائیے، تو یہی تو جواب آتا ہے کہ ارے کہاں وہ مولا تھے، کہاں وہ علی تھے، کہاں وہ رسول تھے، وہ معصوم تھے، وہ سلمان تھے، وہ ابوذر تھے، اٹیچ تھے، ماحول تھا، ساری چیزیں تھیں، اس لیے ان کا یہ مرتبہ تھا۔ آج کے زمانے میں ایسا کوئی نہیں کر سکتا، توجہ ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے لوگوں کو، آج کے زمانے میں قاسم سلیمانی صاحب نے اس کا بھی جواب دے کر کے بتایا کہ اگر انسان کا کردار بہتر ہو تو اسے زمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے کردار کو اہل بیت سے ملا کر کے ان کے قریب لا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر محبت ہوتی ہے تو انسان کے اندر بدلاؤ آتا ہے۔ مثال دوں آپ کے سامنے، ہمارے ہاں کیونکہ گاؤں دیہات کا معاملہ ہے، اسی حساب سے بات سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ جو مرغیاں پلتی ہیں، جو مرغیاں ہیں، ایک مرغی چھوٹی سی ہو، آپ اس کو ذرا سا ایسے اشارہ کر دیں، ڈر کے بھاگ جائے گی، ہے نا ایسا؟ لیکن جب اسی مرغی کی زندگی تھوڑا آگے بڑھی اور انڈے دینے لگی، اب اس انڈے پر جب وہ بیٹھی، بچے ہوئے تو اب جب وہ جہاں بھی جا رہی ہے اپنے پروں کو پھیلا دے رہی ہے تاکہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، توجہ دیجیے گا، میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب اس کے سامنے سانپ آ جائے، اب اس کے سامنے کوئی جانور آ جائے، لیکن کل تک جو مرغی تھی ڈر جاتی تھی، اب اس کے اندر وہ جوش آ گیا اپنے بچوں کی محافظت کے لیے کہ اب وہ سانپ سے لڑنے کو بھی تیار ہو گئی۔ کہا یہ بدلاؤ کہاں سے آیا؟
کہا بچوں کی محبت کی وجہ سے. توجہ ہے. کہا بچوں کی محبت کی وجہ سے. اور مثال دوں آپ کو. مثال کے طور پر شادی ہو گئی عقیر کی, بچی ہو گئی. آج کے زمانے میں بچی جو ہے اس نے کہا بابا ایسا ہے کہ مجھے جو ہے سنڈے ہے 11 بجے تک سوؤں گی, مجھے اٹھائیے گا نہیں. ٹھیک ہے, کیوں بھائی؟ کہا سنڈے ہے تو 11 بجے تک مجھے سونا ہے, اٹھائیے گا نہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. بڑی ہو گئی, شادی کے قابل ہو گئی بچی, شادی ہو گئی, اللہ کے کرم سے صاحب اولاد بھی ہو گئی. اب جیسے ہی بچہ گود میں آیا, ایک کروٹ لیتے ہی جیسے ہی بچے نے آواز لگائی, رویا بچہ, فوراً وہی بچی اٹھ کر کے بیٹھ گئی. توجہ ہے, فوراً وہی بچی اٹھ کر کے بیٹھ گئی. کہا کیوں؟ کل تک جو 11 بجے تک سونے والی بچی تھی, آج اپنے بچے پر جب معاملہ آیا تو فوراً اٹھ کر کے بیٹھ گئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اپنے بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ بدلاؤ کہاں سے آیا؟ کہا محبت کی وجہ سے. چاہے وہ مرغی اپنے بچوں سے کرے, چاہے ایک بیٹی اپنے بچوں سے کرے. کیوں آیا؟ کہا کہ بدلاؤ آیا تو محبت کی وجہ سے. حاج قاسم سلیمانی کی طرح ہمیں اور آپ کو بھی اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. توجہ ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے, ممبر سے بیٹھ کر کے پڑھ دینا بڑا آسان ہے. توجہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے باتیں گفتگو پہنچا دینا بڑا آسان ہے, لیکن عملی میدان میں آنا بڑا مشکل ہے عزیزان محترم. لیکن اپنی زندگی کو عملی جامہ پہنایا ہے کسی شخص نے, تو وہ ہے قاسم سلیمانی. اور وہ آج کے زمانے کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہے عزیزان محترم, نمونہ عمل ہے نا. میں نے کہا کہ یہاں سے باتیں پہنچا دینا بڑا آسان ہے, ٹوپی پہن کر کے یہاں سے بول دینا بڑا آسان ہے, امامہ لگا کر کے آ کر کے یہاں سے بول دینا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے, آج کے زمانے میں علم ہونا بہت بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن اب علم کی کمی نہیں ہے, دیندار علم والے کی کمی ہے. توجہ ہے. ڈاکٹر بہت سارے ہیں, دیندار ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے. توجہ ہے. ٹیچرز بہت سارے ملیں گے, دیندار استاد بننے کی ضرورت ہے. کہا کیسے؟ کہا پڑھائی کا وقت ہے, بچے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں اور استاد اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیوٹی تو کر رہے ہیں لیکن دینداری غائب ہے. توجہ ہے. اب آئیے, جب کبھی بھی ہمارے درمیان سے کوئی عالم یا مرجع گزرتا ہے تو ہم اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, لیکن عزیزان محترم جو بھی اس دنیا سے گیا علماء میں, مراجع کرام میں, ہم نے اس کے لیے مجلس کا انعقاد کیا, لیکن آج جس شخصیت کے لیے ہم بیٹھے ہیں نہ اس کے پاس امامہ تھا نہ اس کے پاس ٹوپی تھی. اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان بننے کے لیے نہ ہی امامے کی ضرورت ہے نہ ہی ٹوپی کی ضرورت ہے. وہ اور قومیں ہوں گی جو لباس کو دیکھ کر کے عزت دیتی ہے, لیکن اہل بیت وہ ہے اگر ان کے قریب ہونا ہے تو لباس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے, کردار کا صحیح ہونا ضروری ہے. توجہ ہے. اس کے لیے کردار کا ہونا. توجہ ہے. اس کے لیے کردار کا بہتر ہونا ضروری ہے. لباس دیکھ کر کے عزت تو ہر پولیٹیشین لے لیتا ہے, لباس اچھا پہن کر کے, لیکن عزیزان محترم کردار کے ساتھ عزت لینا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. میں چند چیزیں لکھ کر کے لایا کہ آپ کے سامنے بیان کروں حاج قاسم سلیمانی کے حوالے سے. عزیزان محترم آپ توجہ دیں, اگر آج کے زمانے کے نوجوان کو قاسم سلیمانی بننا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے وہ؟ فلموں کے ہیرو کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو نہ آگے بڑھائیے میرے بھائیوں, بلکہ ایسی شخصیات کو اپنی آئیڈیل بنائیے, نمونہ عمل بنائیے کہ جس سے دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے. توجہ ہے. اگر قاسم سلیمانی کی طرح بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہوگا,
ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، فوٹوز آپ کے سامنے ہیں حاج قاسم کے، اور کس طریقے سے جو بیان کیا گیا ان کی ڈاکیومنٹری میں، علماء نے جو پڑھا، کتابوں میں جو لکھا گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال کما حقہ رکھتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی دھلتے تھے، انہیں کھلاتے پلاتے ساری چیزیں کرتے تھے۔ کیا آج کے نوجوان کے اندر یہ بات موجود ہے؟ موجود ہونی چاہیے نا۔ اپنے خانوادے کا خیال رکھے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھے۔ توجہ ہے، جب کبھی بھی حاج قاسم اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر جایا کرتے تھے، کسی وجہ سے اگر دیری ہو گئی تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر کے انتظار کیا کرتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو یوں نہیں کہاں رہ گئے تھے، اس طریقے سے نہیں جو ہمارا مزاج ہے، آئیے تشریف لائیے، اس طریقے سے۔ اللہ اکبر، ایسا انسان ہی دنیا میں زندہ شہید کا لقب پاتا ہے۔ شہید مر جانے کے بعد کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو زندگی میں ہی شہید کہا جانے لگے تو اسے قاسم سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اللہ، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، نماز شب کی پابندی کرنی ہے۔ اب کہا جائے آج کے ہمارے نوجوان واجبات کی نہیں ادائیگی کر پاتے تو یہ تو مستحب میں شمار ہوگا، نماز شب تو دور کی بات ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، ہم اور آپ، ہم نوجوان انکلوڈنگ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو بھی میں سے مبرہ نہیں سمجھتا، میں بھی آپ کے جیسا، اگر ہم آج کی بیہودہ چیزوں میں اپنا وقت نہ ضائع کریں بلکہ ایسے لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں تو ہم عند اللہ اور خدا اور دنیا والوں سب کے نزدیک ہمیں عزت ملے گی۔ عزیزان، اور کیا کرتے تھے حاج قاسم سلیمانی؟ آپ نے دیکھا سارے فوٹوز میں شہادت کے وقت بہت زیادہ جوان نہیں تھے، ان کی زندگی کا اکثر حصہ 40 برس سے زیادہ جہاد میں گزرا ہے۔ عزیزان محترم، داڑھیاں سفید، اچھا سفید داڑھی دیکھ کر کے ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ اب ان سے کیا مشورہ لینا، اب ان سے کیا پوچھنا، جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس تھوڑی ہے۔ یہ توجہ دے دیجیے گا عزیزان محترم، جہاں پر نوجوانوں کے جذبات آ کر کے کام کو بگاڑ دیتے ہیں، وہاں پر بزرگوں کی داڑھی جو سفید ہو جایا کرتی ہے ان کی خاموشی ہی اس بات کو بنا دیا کرتی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں، آپ دیکھیں اس معاملے میں بیان کروں آپ کے سامنے، نصر اللہ صاحب، حسن نصر اللہ لبنان، وہاں پر جو موجود ہیں ان کے ایک بیٹے جن کا نام تھا ہادی، جب ہادی حسن نصر اللہ شہید کیے گئے 17 برس کی عمر، جب جنازہ آیا اور حسن نصر اللہ آ رہے تھے ساتھ میں، اس وقت وہ مسکرا رہے تھے، وہ مسکرا رہے تھے۔ کیوں؟ جوان بیٹی کی میت کو دیکھ کر کے کوئی مسکراتا ہے؟ عزیزان محترم، کیوں؟ اور جب حاج قاسم سلیمانی کی خبر شہادت سنی، حسن نصر اللہ نے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، زار و قطار گریہ کیا ہے۔ توجہ، کیوں؟ آخر اپنے جوان بیٹی کی میت پر مسکرا رہے ہیں، ایک بوڑھے شہید پر رو رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بوڑھائی میں، جو بڑھاپے میں، جو ضعیفی میں، جو داڑھی کے سفید ہو جانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد قاسم سلیمانی صاحب نے کر دیا، وہ 17 برس کے بیٹے نے نہیں کیا۔ توجہ ہے، اس وجہ سے وہ اپنے بیٹے پر مسکرا رہے تھے کہ ہاں وہ شہید ہو گیا، لیکن ان کے جدائی پر، مفارقت پر، فرقت پر بہت گریہ کیا آپ نے۔ اللہ اکبر، زندہ شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ آیت اللہ جواد عاملی کے پاس جب آپ گئے ہیں ملاقات کی غرض سے، تو خود ان کا بیان ہے کہ جب آخری بار مجھ سے ملنے کے لیے آئے، جب مجھ سے ملاقات کی غرض سے آئے تو ان کے پاس ایک بیگ، اس بیگ میں سے انہوں نے کفن نکالا اپنا، اور کفن نکال کر کے سامنے رکھ دیا۔ خیریت کیا ہے یہ؟ کہا یہ میرا کفن ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے اس پر آپ کے دستخط چاہیے۔
اس پر مجھے آپ کے دستخط چاہیے۔ اچھا، آیت اللہ جواد عاملی روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں شہادت کے بعد کہ میں اپنے کو اس قابل نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں دستخط کروں، گواہی دوں۔ اب جو ان کی ڈاکومنٹری میں ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی اور آیت اللہ جواد عاملی اور دیگر علماء سے انہوں نے زندگی میں ہی اپنے کفن پر دستخط کروا لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد آیت اللہ خامنئی رہبر معظم نے خود دستخط بھی کی، اور جس ردا میں انہوں نے 14 برس تک نماز شب ادا کی تھی، ساتھ میں اس کو بھی دے دیا، اس کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عام انسان نہیں قاسم سلیمانی۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے؟ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تو ان کے اعضاء و جوارح میں سب سے نمایاں چیز جو تھی وہ ہاتھ، اور اس ہاتھ کی انگوٹھی سے پہچانا گیا کہ حج قاسم اس میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے اس انگوٹھی کا کیا واقعہ ہے؟ کسی کانفرنس میں آپ گئے، وہاں پر آپ نے بیان اپنا شروع کیا، بیان ختم ہونے کے بعد جب وہاں سے گزرنے لگے تو ایک شہید کی بیٹی نے آپ کو دور سے آواز دی، جب کانوں سے بات ٹکرائی رک گئے۔ شہید کی بیٹی وہاں تک پہنچی، اور جب وہاں گئے تو سلام و کلام کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو بہت زیادہ عمر دے، طویل عمر دے، کیا میں آپ سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ کہاں مانگو، کیا چاہیے؟ کہا یہ آپ نے جو انگوٹھی پہنی وہ مجھے چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے میں دے تو دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے۔ کیا کام ہے؟ جان بھی حاضر ہے، بتائیے۔ کہا اس کے لیے تمہیں مشہد میں جب جاؤ، امام رضا کے روضے پر جاؤ، تو وہاں پر میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے، کہ مولا مجھے شہید دے، شہادت کا درجہ دے دے، شہید ہونے کا درجہ عنایت کر دے اللہ۔ اس شہید کی بیٹی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، وہ رونے لگی۔ اللہ اللہ۔ کہا نہیں، اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کہا میں تو آپ کی طویل عمر کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حاج قاسم سلیمانی۔ ہم چاہیں بھی تو ان کو کبھی بھلا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہر زمانے میں جن جن ملکوں نے امریکہ سے ملعون سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے، سب نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لیکن جب ایران سے ٹکرانے کا معاملہ آیا تو پھر وہاں پر امریکہ نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ کیوں؟ کہا وہ حاج قاسم سلیمانی کی وجہ سے۔ توجہ ہے؟ اور الحمدللہ کافی لوگ آ گئے آپ مجلس میں، خدا اس کا اجر دے گا آپ کو۔ پتہ ہے آج کی مجلس میں کیوں شریک ہونا چاہیے؟ آج ہمیں اس مجلس میں کیوں موجود رہنا چاہیے؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے بھی ہمیں رہنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ کربلا جا چکے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں تمنا ہے کہ وہ کربلا جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ 40 میں آپ نے سنا لاکھوں کا مجمع ہو رہا ہے، کروڑوں کے زائرین وہاں پر آ رہے ہیں۔ اگر حاج قاسم سلیمانی نہ ہوتے تو کبھی ہمیں اور آپ کو زائر بننے کا موقع نہ ملتا، کبھی 40 میں اتنی بھیڑ نہ ہوتی، یہ ہجوم، یہ ازدحام نہ وہاں پہنچتا۔ کیوں؟ حاج قاسم سلیمانی کی وجہ سے۔ اور ہم اور آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں، جس کے لیے رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمی خامنئی صاحب نے گفتگو کی ہو، جس کے بارے میں سید علی حسینی سیستانی صاحب نے گفتگو کی ہو، اور یوں کہا تعزیت نامے میں کہ بہت ہی غم و اندوہ کا معاملہ ہے کہ ہمارے درمیان سے حاج قاسم سلیمانی صاحب چلے گئے۔ توجہ ہے؟ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے داعش کو شام سے، عراق سے ہٹانے میں بڑا ہی اہم کردار، نمایاں کردار ہے حاج قاسم سلیمانی کا۔ توجہ ہے؟ صدام نے کتنی کوشش کر لی، گولیاں تک چلوا دی مزاروں پر،
لیکن میزائل نہیں چلا پایا. کیوں؟ کہا یہ صرف اور صرف حاج قاسم سلیمانی کی دین ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں کیوں ان کی مجلسوں میں آنا چاہیے؟ ہمیں کیوں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایران کو بچا لیا، اس لیے کہ انہوں نے عراق کو بچا لیا، اس لیے کہ انہوں نے داعشیوں کو ختم کر دیا. کیا ہے داعش؟ داعش کا فل فارم کیا ہے؟ دولت الاسلامیہ فی العراق والشام. ان کا جو منصوبہ تھا کہ ان دونوں جگہوں پر قبضہ کر کے ایک کر کے عزیزان محترم ہم حکومت کریں گے. بس اس سے زیادہ آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے. وہ چند خصوصیات آخر میں بیان کر دوں اور ربط مسائل. حاج قاسم سلیمانی صاحب عزاداروں کی خدمت کرنا حاج قاسم سلیمانی صاحب فخر سمجھتے تھے. فخر سمجھتے تھے عزیزان محترم. مجلسوں میں جاتے تھے تو خوب گریہ کیا کرتے تھے، خوب روتے تھے. اور ابھی آپ نے سنا اس سے پہلے کہ جب کبھی بھی ان کا جو گھر تھا بیت الزہرا، عزاخانہ زہرا، وہ پہلا گھر تھا، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، بعد میں انہوں نے اس کو عزاخانہ بنا دیا. مجلس ختم ہونے کے بعد جب عزادار اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے تو حاج قاسم اندر جا کر کے بند کر کے عزاخانے کی صفائی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ٹوائلٹ بھی صاف کرتے تھے. کیوں؟ عزاداروں کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتے تھے، باعث فخر مانتے تھے کہ میں عزاداروں کا خادم ہوں. توجہ ہے عزیزان محترم. سادگی اس قدر تھی کہ اعلیٰ منصب کمانڈر ہونا آسان بات ہے. ذرا سا دنیا میں تھوڑا سا چھوٹی سی پوسٹ مل جائے کسی کو، اوقات میں نہیں رہتا ہے، حیثیت بھول جاتا ہے. لیکن کمانڈر ہوتے ہوئے حاج قاسم سلیمانی کے اندر وہ سادگی تھی کہ جو دنیا میں کسی کے سامنے نہیں دکھائی جا سکتی، نہیں بتائی جا سکتی. عزیزان محترم علماء نے بتایا کہ ایک مرتبہ ان کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی. عام انسان کی طرح خود لے کر کے ہاسپٹل میں گئے اور جب یہ کہا گیا کہ فلاں چیز کچھ فل کرنا ہے فارم وغیرہ اور لائن میں کھڑا ہونا، ویسے کھڑے ہوئے جیسے عام انسان کھڑا ہوتا ہے. سادگی کا یہ عالم ہے. ہم کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی ہم کمانڈر ہیں، ہمارے لیے تو الگ سے ہونا چاہیے، لیکن نہیں. اللہ اکبر. ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کی ہے، کسی کا حق نہیں مارا. یہ سادگی کا انداز تھا حاج قاسم سلیمانی کا. والدین کا احترام. وطن جاتے تھے کرمان میں تو اپنے والدین کا احترام. اللہ اکبر. اور یہی وجہ ہے کہ جو والدین کا احترام کرتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، اگر اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ شہادت ملے تو اسے شہادت ملتی ہے. توجہ ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جب شہادت کی خبر ان کی زوجہ تک پہنچی، جملے سنیں گے رونگٹے کھڑے کر دینے والا جملہ ہے، دل کانپ جائے انسان کا. اللہ اکبر. ہم روتے ہیں کربلا والوں پر، ہم روتے ہیں کربلا میں اور شام میں اور اس وقت کے موجود عورتوں پر، بیویوں پر. آج بھی موجود ہیں ایسی بیویاں. شہادت کی خبر ملی تو زوجہ حاج قاسم نے کہا مبارک ہو شہادت. جس شہادت کو تم نے یمن میں ڈھونڈا نہیں ملی، جس کو عراق میں ڈھونڈا نہیں ملی، جس کو ایران میں ڈھونڈتے رہے نہیں ملی، لبنان میں ڈھونڈتے رہے نہیں ملی، وہ بغداد کی سرزمین پر تمہیں شہادت ملی. حاج قاسم تمہیں یہ شہادت مبارک ہو. اللہ اکبر. یہ ہے زوجہ، یہ ہے والدین کے احترام کا نتیجہ. اللہ اکبر. گھر والوں کے ساتھ بہترین انداز سے پیش آتے تھے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے صلہ رحم کرتے تھے، اپنے خانوادے کے لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے حاج قاسم سلیمانی. اللہ اکبر. اور ایک جملہ سنیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، دیکھیے آپ غور کریے، رونا خود بخود آ جائے گا. ان کے اندر ایک بہترین صفت یہ تھی کہ یہ یتیم نوازی بہت اچھے سے کرتے تھے، یتیموں کا خیال بہت اچھے سے رکھتے تھے. دوسرے ان کے سپاہیوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی شہید ہو جاتا تھا، راہ خدا میں قربان ہو جاتا تھا، تو اس سے پہلے کہ ہم جوتا پہنے، اس سے پہلے کہ ہم اس کے گھر پہنچے، کیا دیکھتا تھا؟ ہمارے پہنچنے سے پہلے حاج قاسم سلیمانی کے پاس ان شہیدوں کے بچے موجود ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن یہی تو دل کرے گا کہ جب حاج قاسم سلیمانی دنیا سے چلے گئے
تو ان یتیموں کو یتیمی کا احساس ہونے لگا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یتیم نوازی، حاج قاسم سلیمانی، صلہ رحم، مشکلات پر صبر کرتے تھے۔ یہ چیزیں میں کسی سلمان و ابو ذر، مقداد و قنبر کی لسٹ نہیں بیان کر رہا ہوں، آج کے زمانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ آج کے ہم میں سے، آپ میں سے، آپ بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں۔ ہم میں سے ایک انسان جو چلا گیا اس کی صفات ہیں، بیان کرنے میں تو لگ نہیں رہا کہ ہمارے جیسے، لیکن نہیں عزیزان محترم، اگر کردار کو معراج پر پہنچا لے تو اس طریقے سے ہمارا بھی ذکر ہوگا۔ توجہ ہے، شجاعت کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جہاں کہیں بھی دشمنان اور دہشت گرد حضرات چاہتے تھے کہ یہاں پر حملہ کر دیں، وہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے قاسم سلیمانی۔ توجہ، اور اسی طریقے سے ولایت فقیہ کا دفاع کرتے رہے، زندگی کے آخری لمحے تک ولایت فقیہ۔ کیا کہا؟ جملہ سناؤں آپ کو، حاج قاسم کا یہ جملہ مشہور ہے کہ اگر دنیا کے سارے علماء ایک طرف ہو جائیں اور رہبر معظم آیت اللہ العظمہ خامنئی صاحب ایک طرف ہوں تو میں قاسم سلیمانی خامنئی صاحب کے ساتھ رہوں گا۔ توجہ، اس طریقے سے ولایت کا دفاع کیا ہے اپنی آخری سانس تک عزیزان محترم۔ اور آپ یاد کریں کہ بہترین صفات میں سے ایک صفت تھی کہ وہ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ توجہ ہے، انسان دنیا میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے، پیر کھینچنے سے باز نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ذہن میں موت کو رکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں موت ہو کہ یہاں رہنا نہیں ہے، چلے جانا ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال سے مطلب ہوگا۔ توجہ ہے، اور جب شہید ہو گئے تو رونے والوں نے اس انداز میں پرسہ پیش کیا اور کہا کہ وقت کے علی کو مالک اشتر نے تنہا کر دیا۔ مالک اشتر جیسی مثال دی۔ اللہ اکبر۔ اب کہنے والے کہہ سکتے ہیں اچھا ہمارے درمیان یہ بات، میں بچے ہمارے موجود ہیں، بھائی ہمارے میں کلیئر کر دوں اور ربط مسائل بس تمام کر دیا، میں نے کافی کچھ لکھ لیا، بس مختصر ہو گئی بات۔ عزیزان محترم، کہ اگر کہا گیا کہ امام خمینی، امام خامنئی، امام کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ ہمارے امام تو 12 ہیں نا، تو کیا اس امام میں 13ویں معصوم امام آ جائیں گے، 14ویں معصوم امام آ جائیں گے؟ ایسے کہنے سے ہو جائے گا؟ عقل کہتی ہے، کہا نہیں، اگر آپ یہاں سے ہمیں کہیں لے جا رہے ہوں اور آپ گائیڈ کر رہے ہوں ہمیں، آپ راستہ دکھا رہے ہوں ہمیں، تو ہم آپ کو بھی امام کہیں گے؟ نہیں غور کیا آپ نے، ہم آپ کو بھی امام کہیں گے۔ امام کا مطلب میں نے عرض کیا تھا، امام یعنی آگے، خلف یعنی پیچھے۔ تو اس میں بہت زیادہ سوچنے کی، فکر کرنے کی یا لڑائی جھگڑے کی، بحث تکرار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ امام کیوں کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسا کردار بنائیں کہ آپ کو القاب سے نوازا جائے، ایسا کام کریں کہ دنیا آپ کو ایسے القابات دینے پر مجبور ہو جائے۔ توجہ ہے، امام سید علی سیستانی کہیے، بالکل کہیں، یہ ہیں اس لائق، ان کو کہا جائے۔ عزیزان محترم، اگرچہ مان لیجئے کہ ہم ان کو امام نہ کہیں یا ان کی ہم عزت بڑھا رہے ہیں، ان کو ائمہ سے بالکل قریب کر دے رہے ہیں، تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم ان کو اتنی بلندی پر نہیں لا رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی اتنی اوقات بھی نہیں کہ ان کو نیچے لے آئیں۔ توجہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم الٹا سیدھا بولنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ یہ حاج قاسم سلیمانی کہ جب اس دنیا سے چلے گئے عزیزان محترم تو زمانے کے حالات ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں جو حالات زمانے کے، اللہ اکبر، کفن اپنی زندگی میں لے کر کے چلتے تھے، شہادت کی مبارکباد ان کی زوجہ کی طرف سے دی گئی۔ عزیزان محترم، محافظت کیسے کی گئی؟ اکثر و بیشتر میری عادت ہے کہ چاہے نماز کے بعد ہو یا مجلس کے بعد ایک دعا میں کرتا ہوں کہ محافظین حرم کی حفاظت فرما، ہے نا؟ یہ دعائیں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے ہے عزیزان محترم۔
آج ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہوئے اکٹھا ہوئے، اس بات کا ہمیں بہترین طریقے سے ثبوت ملا کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے جو ہم یہاں پر آئے ہیں عزیزان محترم، جس نے اس زمین کے لیے حفاظت کی ہے کہ جہاں پر عباس کی بہن رہا کرتی تھی۔ ہمیں کیوں یہاں آنا چاہیے؟ کیا عراق کے لیے جان دے دی؟ کیا شام کے لیے جان دے دی؟ کیا یمن کے لیے جان دی ہے؟ کہا نہیں، وہاں پر موجود جو روزے ہیں، جو شہزادیوں کے روزے ہیں، اللہ اکبر، بڑی قریب تک آ گئے تھے داعش ملعون۔ اگر حاج قاسم سلیمانی نہ ہوتے تو وہ روزہ منہدم کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا تھا ان کا پلان؟ یہی کہ یہاں سے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اور عراق اور شام پر ہمارا قبضہ ہو۔ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ کبھی روزوں کو سلامتی سے نہ رہنے دیتے۔ نہیں، میں آپ کے سامنے بیان کروں، اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو جیسے سعودیہ والوں نے شہزادی کے روزے کے ساتھ کیا ہے، وہی ہماری شہزادیوں کے روزے کے ساتھ ہوتا، وہی ہمارے ائمہ کے روزوں کے ساتھ ہوتا۔ سلام ہو حاج قاسم سلیمانی کی ذات پر، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی معصومین کے لیے۔ آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کو شروع سے لے کر کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی مقصد نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے تھے۔ اے خدا ہمیں بھی اتنی توفیق دے، اے معصومین ہمیں بھی اتنی توفیق دیجئے کہ ہم راہ خدا میں شہادت ہمیں مل سکے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، میں خصوصی اپنے لیے بھی دعا کروں اس مجلس کے تصدق میں، اے خدا موت نصیب کرنا تو شہادت کی موت دینا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جب اس دنیا سے چلا گیا یہ شخص تو ان کی بیٹی نے رو کر کے کیا کہا سنیں گے آپ؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ اے بابا، آپ کا جیسے نام قاسم تھا ویسے ہی آپ کی ذات میں بھی قاسم پنہاں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے؟ کہا جیسے کربلا کے میدان میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے تھے، ویسے ہی جب حاج قاسم اس دنیا سے گئے ہیں تو بم دھماکے میں آپ کے بھی ٹکڑے ہی سمیٹے گئے۔ قاسم سلیمانی شیعہ و سنی اتحاد کا مرکز جو کوئی زندہ رہ کر کے نہ کر سکا، وہ حاج قاسم سلیمانی نے اپنی موت کے بعد کر دکھایا۔ جس عراق میں ایرانیوں کا جانا آسان نہ تھا، 1 منٹ پہلے لوگ ایک دوسرے سے تپتے تھے، جلتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، 1 منٹ کے بعد قاسم سلیمانی کا جنازہ ان کے کاندھوں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حاج قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس، کس طریقے سے انہوں نے حفاظت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، قاسم کا تذکرہ آ گیا، آپ کی آنکھوں میں اشک آ گیا، بس میں نے آپ کی زحمت و رحمت تمام کر دی۔ یہ جو محافظت کرتے ہیں وہاں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سنت ہے معصومین کی، اور ان کا عقیدہ بھی ہے، ان کا بہترین عمل بھی ہے۔ کہا کب شروع ہوا؟ ابھی ایام فاطمیہ سے آپ فارغ ہوئے ہیں، ایام فاطمیہ میں آپ نے گریہ کیا ہے۔ کیا سنا علماء و ذاکرین سے کہ جب دوسرے دن لوگوں کو پتا چلا کہ سیدہ زہرا کو دفن کر دیا گیا ہے تو اسلام کے نام و نمود رکھنے والے کچھ افراد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے چاہا کہ سیدہ کو قبر سے باہر نکالیں، اور باہر نکال کر کے کہا کہ ہم پھر سے نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی تدفین کریں گے۔ وہ علی کی جو ابھی تک صبر کو آگے رکھ رہا تھا، اب علی سے صبر نہ ہوا، وہ جیسے ہی اس بات کو سنتے ہیں شمشیر کو باہر نکال لیتے ہیں اور آ کر کے جناب سیدہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں، آنکھیں بالکل لال ہے۔ مولا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ علی زندہ ہو اور سیدہ کے قبر کی بے حرمتی ہو جائے؟ حاج قاسم سلیمانی صاحب نے وہ کام کیا ہے، محافظ حرم آج وہ کام کر رہے ہیں جو علی نے کیا۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. ہاں عزیزان محترم، حاج قاسم سلیمانی نے یہی تو کہا تھا عائشیوں سے کہ وہ وقت دوسرا تھا کہ جب تم نے شہزادی کی قبر کو منہدم کر دیا، آج تم یہاں پر کامیاب نہ ہو سکو گے. اللہ اکبر. اپنی جان کو راہ خدا میں، معصومین کی راہ میں قربان کر دیا. حاج قاسم سلیمانی وہ شخصیت ہیں عزیزان محترم. اور آپ دیکھیں نام کا کتنا اثر تھا. قاسم اور کربلا میں بھی قاسم. اللہ اکبر. روایتیں بتاتی ہے کہ جب جناب قاسم آئے اپنے چچا کے پاس اور کہتے ہیں بس میں نے مجلس تمام کر دی، آپ نے رو لیا، آپ نے گریہ کر لیا، بس 2 جملے مسائب کے. آپ نے آ کر کے بارہا چاہا کہ چچا مجھے اجازت دے دیں، لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے. ماں کے پاس آئے، ابھی تک تم زندہ ہو اور دیگر گھر کے بچے شہید ہوتے جا رہے ہیں، ابھی تک تم زندہ ہو. کہا میں جب جا رہا ہوں چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. کہا اچھا جاؤ، تمہارے شانے پر بازو پر یہ جو تعویذ بندھا ہے اس کی تحریر کو اپنے چچا کے سامنے پیش کر دو. اپنے چچا کے سامنے اس تحریر کو پیش کر دو. اب جیسے ہی قاسم اس بار آتے ہیں، آنے کے بعد تحریر کو سامنے رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں. بھائی نے برسوں بعد بھائی کی تحریر کو دیکھا، برداشت نہ ہوا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، رونے لگے. کہا اے قاسم اب تم ایسی چیز لائے ہو کہ میں تمہیں روک نہیں سکتا. اللہ اکبر. جزاک اللہ. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. اے قاسم بیٹا اب میں تمہیں روک نہیں سکتا. جناب عباس نے تیار کیا، پہنایا، اور یہاں تک کہ قاسم میدان جنگ میں آئے. ظالم کے 4 بیٹوں کو فنار کیا، یہاں تک کہ دھوکے سے آ کر کے آخر میں جناب قاسم کو ان لوگوں نے شہید کیا. سنبھل نہ سکے، چچا میرا آخری سلام قبول کیجئے، میری مدد کو آئیے. اللہ اکبر. ایک طرف سے جناب عباس دوڑے، ایک طرف سے جناب امام مظلوم کربلا دوڑے. یہاں تک کہ جب تک یہ پہنچتے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اللہ اکبر. اب میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن علماء سے سنا ہے کہ جب جناب قاسم کی ماں خیمے کے پاس موجود تھی تو کیا دیکھا اور بیویوں سے کہا کہ امام حسین سب کے لاشیں لے کر کے آئے لیکن میرے بیٹے کا لاشا لاتے نظر نہیں آ رہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جب تھوڑا قریب پہنچے تو کسی نے کہا اے بی بی ارے کچھ ساتھ میں ضرور لا رہے ہیں. ماں نے روتے ہوئے کہا، پروا نے کہا میرا بیٹا اتنا چھوٹا تو نہ تھا کہ اس کو گٹھریوں میں لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا نام کا اثر پایا تھا حاج قاسم سلیمانی نے. اللہ اکبر. بس آپ نے گریہ کر لیا. جب یہ قافلہ چلنے لگا مدینے سے تو اس وقت جناب ام سلمہ سے ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. کہا مجھے بھی وہ کربلا کے مناظر یہیں سے دکھا دو. 2 انگلیوں کے درمیان امام کے کربلا کی زمین بلند ہوئی اور امام نے بیان کرنا شروع کیا. اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا اون محمد یہاں پر ہم سے بچھڑیں گے، ہمارے اون محمد یہاں ہم کو چھوڑ دیں گے. اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی. اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے برابر کے بھائی عباس کے شان قلم ہوں گے. اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر مجھ سے بچھڑ جائے گا. ساری چیزوں کو بیان کرتے جا رہے ہیں. بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ امام نے اپنے انداز کو بدل لیا اور لہجے کو بدل کر کے کہا اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا حسین غریب ہو جائے گا. اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا حسین غریب ہو جائے گا. ام سلمہ نے کہا اے بیٹا یہ کون سی جگہ ہے؟ حسین نے روتے ہوئے کہا اے نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے سامنے بھی قاسم ہوگا،
میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا، میرے دائنے بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا۔ ام سلمہ نے سر و سینہ پیٹا، اے بیٹا حسین، ایک قاسم۔ حسین نے روتے ہوئے کہا، ہاں نانی، ایک قاسم ہوگا لیکن ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا۔ حسین مرثیہ پڑھے گا، آج آپ کا حسین غریب ہو گیا۔ ہوا قاسمہ کی صدائیں بلند ہوگی، ہوا حسنہ کی صدائیں بلند ہوگی، ہوا مصیبتہ کی صدائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِغَزَائِ وَتَسْلِيمًا لِلْأَمْرِ۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ جن مرحومین کے سال ثواب کی غرض سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، حاج قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھ جو افراد شہید کیے گئے، اور جو مراجع کرام آیت اللہ باقر النمر اور اس طریقے سے جو بھی علماء کرام مراجع اعظام اس دنیا سے جا چکے ہیں، باراللہ اس مجلس کے تصدق میں ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما، اس مجلس کا ثواب ان کی ارواح تک پہنچا۔ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، اس لیے کہ ہم جب بھی کربلا جائیں گے، جو بھی کربلا کا زائر بنے گا وہ ضرور مقروض ہوگا حاج قاسم سلیمانی کا۔ ان کی ہی شہادت کی بدولت، ان کی ہی قربانیوں کی بدولت آج لوگ اتنی آسانی سے کربلا کا سفر اختیار کر رہے ہیں۔ باراللہ یہاں پر جو بھی موجود ہیں ان کو جلد از جلد کربلا کی زیارت کا موقع فراہم فرما۔ باراللہ جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، محافظین حرم کی حفاظت فرما، روضات مقدسات کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ باراللہ جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جو حضرات اس سے پہلے ہمارے درمیان مجلسوں میں رہا کرتے تھے آج موجود نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار فرما، جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں جو بیمار ہے، خداوند عالم جناب عابد بیمار صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اور جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، امام مظلوم کربلا کے چاہنے والے ہیں، ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، باراللہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اسرائیل اور دیگر جو ظلم کرنے والے ملک ہیں، امریکہ، ان تمام لوگوں کو جلد از جلد نابود فرما۔ اور واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ایران کی حفاظت فرما۔ اور واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اسی طریقے سے جہاں بھی روضات مقدسات ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، وہاں پر موجود مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ اور واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم کو اس دنیا سے تب تک نہ اٹھانا جب تک ہمارے اعمال سے ہمارا وقت کا امام راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ اے خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم علی کی طرح نہیں ہو سکتے، ہم معصومین کی طرح نہیں بن سکتے، ہم ابوذر و سلمان و قمر کی طرح نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم ہم سب کو حاج قاسم سلیمانی کی طرح اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ التماس ہے آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر حاج قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس و دیگر شہداء، دیگر مراجع کرام و علماء کرام کی ارواح کو اصحار کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی